ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ تعالی کہ جس کے فضل و احسان سے ہم اس نورانی اور ایمانی محفل پاک میں حاضر ہیں، اور مبارکباد کے مستحق ہیں جناب رب صاحب کہ جنہوں نے حضور کے ذکر خیر کی اس مبارک محفل کا انعقاد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے اور سب آنے والے کی اللہ کی جھولیوں کو بھرپور فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے روزگار عطا فرمائے، جن کے پاس روزگار ہیں انہیں برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارا مل بیٹھنا بھی قبول فرمائے۔ تو چونکہ یہ محفل پاک ہے حضور کے ذکر خیر کی، یعنی درود پاک کی یہ محفل ہے، تو آج انشاءاللہ العزیز درود پاک پہ ہی گفتگو ہوگی۔ آج میں نے یہ چاہا کہ آج درود پاک پہ ہی بات کرتے ہیں، چونکہ درود پاک پڑھنے والے لوگ، جو لوگ حضور کا ذکر کرتے ہیں اور پھر درود کی صورت میں کرتے ہیں، خدا کی قسم وہ قسمت کے سکندر ہوتے ہیں۔ کیونکہ میرے آقا کی بارگاہ میں اور ذات مصطفیٰ پہ درود پڑھنا یہ وہ تجارت ہے کہ جس تجارت میں کبھی انسان کو خسارہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ کام ہے کہ جس میں کبھی انسان کو، کبھی تاجر کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ دیگر جو نیک اعمال ہیں ان میں نقصان ہو سکتا ہے، ان میں خسارہ ہو سکتا ہے۔ توجہ ہے سب کی میری طرف؟ دیگر جو نیک عمل ہیں نیک عمل، مگر ان میں خسارہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم حج کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ حج قبول نہ ہو، لاکھوں روپیہ بھی خرچ کیا، وقت بھی دیا، محنت بھی کی، مگر یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود وہ جو حج تھا اس کو رد کیا گیا، تو کیا ہوا؟ نقصان ہوا یا نہ ہوا؟ لاکھوں روپیہ بھی گیا، وقت بھی گیا، محنت بھی گئی۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، سارا دن بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، مگر ممکن ہے کہ روزہ قبول نہ ہو، روزہ رد کر دیا جائے۔ روزہ رد ہو گیا، جس مقصد کے لیے بھوکے پیاسے رہے وہ مقصد حاصل نہ ہوا، تو نقصان ہوا یا نہ ہوا؟ دیگر جتنے نیک عمل ہیں ان میں نقصان ہو سکتا ہے، ان میں خسارے کا کھٹکا رہتا ہے، مگر یاد رکھنا کہ درود پاک پڑھنا یہ وہ واحد کام اور وہ واحد تجارت ہے جس میں کبھی بندے کو نقصان نہیں ہوتا، ہمیشہ نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ یعنی یہ تجارت ہمیشہ نفع بخش ہوتی ہے، یہ کام نفع بخش ہے، ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ نفع بخش ہے، اور پھر اتنا نفع بخش ہے، اس میں اتنا نفع ہوتا ہے کہ کام تھوڑا کرو اجرت زیادہ ملے گی۔ کام تھوڑا کرو، کام نہ ہونے کے برابر کرو، مگر وہ جو مزدوری ملے گی وہ ڈھیروں کے حساب سے ملے گی۔ مزدوری کے ڈھیر ملیں گے، تھوڑی نہیں ڈھیروں کے ڈھیر ملیں گے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو خدا اس پہ 10 رحمتیں بھیجتا۔ خدا اس پہ ایک مرتبہ جو درود بھیجے اس پہ خدا 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے، اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ہم تو ایک رحمت کے لیے مارے پھرتے ہیں، ایک رحمت کے لیے مارے پھرتے ہیں،
اور پھر ایک رحمت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے؟ ہم سب کچھ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں ایک رحمت کے لیے، مارے مارے پھرتے ہیں، مگر خدا کی رحمت کے متعاشیوں، خدا کی رحمت کو تلاش کرنے والوں، آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں آؤ۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ گے تو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، خدا کی رحمتوں کی بارش ہو جائے گی، خدا کی رحمتوں کی برسات ہوگی۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پہ درود بھیجتا رہتا ہے، جب تک بندہ مجھ پہ درود پڑھتا رہتا ہے تو فرشتے اس پہ رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، فرشتے اس پہ رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا یہ بندے کی مرضی ہے وہ تھوڑا پڑھے یا زیادہ پڑھے، بندے کی مرضی ہے تھوڑا پڑھے یا زیادہ پڑھے، یعنی جب تک بندہ درود پڑھتا رہے گا فرشتے رحمتیں بھیجتے رہیں گے، فرشتے رحمتیں بھیجتے رہیں گے۔ اور پھر یہ وہ رحمتیں ہیں جو خدا کی رحمتوں کے علاوہ ہیں، جو خدا کی رحمتوں کے، سمجھ آ رہی سب کو؟ یہ وہ رحمتیں ہیں جو فرشتے بھیجتے ہیں، یہ خدا کی رحمتوں کے علاوہ ہیں۔ اور پھر وہاں تو حال یہ ہے رحمتوں کا کہ ایک بار بھیجو تو 10 رحمتیں آتی ہیں، تو پھر کیا خیال ہے جب تک درود بھیجتے رہیں گے رحمتوں کی برسات ہوتی رہے گی۔ اور یہ بھی میرے آقا نے خود فرمایا ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ ایک بار درود بھیجتا ہے اس پہ خدا 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اور جو 10 مرتبہ بھیجتا ہے خدا اس پہ 100 رحمتیں بھیجتا ہے، خدا اس پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا جو بندہ مجھ پہ 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، حضور کے دیوانوں، حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بھیجنے والوں، خوش ہو جاؤ، بشارت ہے تمہارے لیے۔ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ مجھ پہ 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو خدا اس کی آنکھوں کے درمیان، خدا اس کی آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق سے بھی آزاد ہے اور یہ بندہ دوزخ کی آگ سے بھی آزاد ہے۔ یہ بندہ نفاق سے بھی آزاد، دوزخ کی آگ سے بھی آزاد، اور پھر صرف یہی نہیں، فرمایا قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ جو بندہ 100 مرتبہ درود بھیجے قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ مطلب کیا؟ درود مصطفیٰ کا صدقہ بندے کو شہیدوں کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے، شہیدوں کا قرب بھی ملتا ہے۔ پھر صرف یہی نہیں کہ شہیدوں کا قرب نہیں، قرب مصطفیٰ بھی ملتا ہے اور قرب خدا بھی ملتا ہے، قرب مصطفیٰ بھی ملتا ہے اور قرب خدا بھی ملتا ہے۔ اور یہ حضور نے خود فرمایا، میرے آقا نے فرمایا جو بندہ مجھ پہ زیادہ درود بھیجے گا، جو بندہ مجھ پہ زیادہ درود بھیجے گا تو قیامت کے دن وہ بندہ میرے زیادہ قریب ہوگا، وہ بندہ قیامت کے دن میرے زیادہ قریب ہوگا۔ یعنی قرب مصطفیٰ بھی اسے ملتا ہے، اسے قرب مصطفیٰ ملتا ہے تو یہی تو قرب خدا ہے۔ قرب مصطفیٰ ہی قرب خدا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کر لی اس نے خدا کی اطاعت کر لی۔ اور بیت رضوان کے موقع پہ صحابہ جب میرے آقا کے دستے مبارک پہ بیعت کر رہے تھے تو خدا نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے حبیب یہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اور فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، میرے مصطفیٰ ان کے ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جس طرح بیت مصطفیٰ
بیت خدا ہو گئی، اسی طرح قرب مصطفیٰ قرب خدا ہو گیا، اسی طرح قرب مصطفیٰ قرب خدا ٹھہرا۔ تو اس لیے درود پڑھنے سے شہیدوں کا قرب بھی ملے گا، قرب مصطفیٰ بھی ملے گا اور قرب خدا بھی ملے گا۔ اور یہ تو ہے کوئی جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوتا جائے گا، کوئی جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوتا جائے گا، مگر یاد رکھنا یہ وہ ذکر ہے میرے آقا کا درود کہ جس نے ایک بار بھی پڑھا ہوگا اسے بھی محروم نہیں رکھا جائے گا۔ درود پاک سے مشکلیں ٹلتی ہیں اس دنیا میں، اس دنیا میں مشکلیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی بڑے کرم ہوتے ہیں، مگر یاد رکھنا جب مر کے قبر اور حشر میں جائیں گے تو اس کی قدر کا پتہ پھر چلے گا، اس کی قدر و منزلت کا پتہ اس دن چلے گا جب مر کے قبر میں جائیں گے پھر حشر میں جائیں گے۔ جس نے ایک بار بھی درود پڑھا ہوگا اسے بھی اس دن انعام دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام عرش کے قریب ایک میدان میں کھڑے ہوں گے، ان پہ دو سبز چادریں ہوں گی، دو سبز حلے ہوں گے ان پہ، اور فرمایا کہ وہ اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو جو جنت کو جا رہا ہوگا اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جو دوزخ میں جا رہا ہوگا اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ کہتے اسی اثناء میں حضور کے امتی کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، جب دیکھیں گے آدم علیہ السلام وہ پکاریں گے یا احمد یا احمد، یعنی حضور کو پکاریں گے، حضور فرمائیں گے لبیک یا ابا البشر، اے ابو البشر میں حاضر ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے وہ دیکھو آپ کے امتی کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں میرے آقا تیز تیز فرشتوں کے پیچھے چلیں گے، تیز تیز فرشتوں کے چلیں گے، پیچھے چلیں گے اور ان کو آواز دیں گے اے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے جواب دیں گے کہ ہم وہ فرشتے ہیں جو مقرر کیے ہوئے ہیں، ہمیں جو حکم ملتا ہے خدا کی طرف سے وہی کرتے ہیں، مگر یاد رکھنا یہ فرشتوں کا کہنا اس لیے نہیں ہوگا کہ فرشتے حضور کی بات نہیں مانیں گے، معاذ اللہ علیہ یعذب باللہ استغفر اللہ العظیم، یہ اس لیے نہیں ہوگا، فرشتوں کی کیا اوقات ہے جو 70,000 صبح اور 70,000 شام کو آتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور پھر ایک مرتبہ جو آ جاتا ہے اسے دوبارہ موقع میسر نہیں آتا بارگاہ مصطفیٰ میں آنے کا، اور پھر جن کو زندگی حضور کے ذکر کا صدقہ ملتی ہے ان فرشتوں کی کیا اوقات کہ حضور کی بات نہ مانے۔ یہ اس لیے ہوگا، فرشتوں کو یہ فرمایا جائے گا، فرشتے یہ کہیں گے، یہ عمل اس لیے کیا جائے گا، اس دن لوگوں کو بتایا جائے گا، یہ اس لیے ہوگا تاکہ لوگ دیکھیں کہ خدا کی بارگاہ میں مصطفیٰ کی عزت کتنی ہے، خدا کی بارگاہ میں عزت مصطفیٰ دکھانے کے لیے یہ سب کچھ ہوگا۔ جب میرے آقا فرماتے ہیں راوی جب حضور پریشان ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، کس لیے؟ تمہارے لیے، امتی جا رہا تھا نا، امت کے لیے پریشان ہوں گے حضور، میرے آقا ہر موقع پہ امت کے لیے پریشان ہوئے ہیں، تو امتیوں تم پہ بھی یہ لازم ہے کہ نمک حلالی کرنا، ہمیشہ نمک حرام نہ ہو جانا، نمک حلال رہنا۔ اور نمک حلال بندہ کیسے ہوتا ہے؟ جس کا کھاؤ اسی کے گیت گاؤ، جس کا کھاؤ اسی کے گیت گاؤ۔ فرماتے جب حضور پریشان ہوں گے اپنے مبارک بائیں ہاتھ سے اپنی مبارک داڑھی کو پکڑیں گے اور عرش کی طرف اشارہ کر کے فرمائیں گے باری تعالیٰ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے؟ مولا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو خدا فرشتوں کو فرمائے گا فرشتوں محمد کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت کرو میرے مصطفیٰ کی اور اس کو واپس لوٹا دو، یعنی جس کو دوزخ کی طرف لیے جا رہے ہو اسے واپس لوٹا دو۔ فرماتے پھر میرے آقا اپنی مبارک جھولی سے ایک کاغذ کا سفید ٹکڑا نکال کے
نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے، نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا تو آواز آئے گی یہ خوش بخت تھا، سعادت مند ہو گیا ہے، یعنی دوزخ والوں سے ہو کے جنت والا ہو گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک۔ اب جب فرشتے اس کو پھر جنت کی طرف لے جائیں گے تو وہ کہے گا فرشتوں ٹھہرو، میں اس ذات پاک سے بات تو کر لوں جس نے میرے آنسوؤں پہ رحم فرمایا اور مجھے دوزخ سے موڑ کے جنت کے رستے پہ ڈالا، میں بات تو کر لوں۔ تو پھر وہ عرض کرے گا اے وہ محبوب کہ جنہوں نے مجھ پہ رحم کیا، آپ کی صورت، آپ کا چہرہ انور کتنا حسین ہے، آپ کی صورت کتنی خوبصورت ہے، آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ تو میرے آقا فرمائیں گے انا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہادی صلاتک التی کنت تصلی علیہ۔ میرے آقا فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ تیرا درود ہے جو تو نے ایک بار مجھ پہ بھیجا تھا، جو تو نے ایک بار مجھ پہ بھیجا تھا، جس نے ایک بار درود بھیجا اس پہ اتنا کرم کہ دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دیا، تو جن کا وظیفہ ہی درود ہو، جن کا وظیفہ ہی درود ہو۔ حضرت خلاد بن کثیر رحمت اللہ علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کا حالت نزا آیا، نزا کا وقت آیا تو آپ کے سر کے نیچے سے کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا، کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا، اور اس کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا ہوا تھا ھذہ براءۃ من النار لخلاد بن القصیر۔ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ خلاد بن کثیر دوزخ کی آگ سے آزاد ہو گیا۔ وہ ٹکڑا کس نے بھیجا تھا؟ بندوں نے تو نہیں رکھا تھا، کہاں سے آیا تھا؟ اس پہ لکھا تھا کہ خلاد دوزخ کی آگ سے آزاد ہو گیا ہے۔ اب لوگوں نے ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ ان کا عمل کیا تھا، یہ کیا کرتے تھے، یہ کیا کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ کرتے تھے یہ کہ ہر جمعہ کو 1000 مرتبہ درود پڑھا کرتے تھے، یعنی ان کا وظیفہ تھا کہ ہر جمعہ کو، ہر روز نہیں، ہر جمعہ کو 1000 مرتبہ درود بھیجتے تھے۔ تو مطلب کیا؟ درود پڑھنے والوں کے لیے وہاں سے بخشش کے پروانے آتے ہیں، وہاں سے بخشش کے۔ ایک مرتبہ نا، آخری بات، ایک مرتبہ ایک سوداگر کا جہاز جا رہا تھا سمندر میں، بحری جہاز، اس میں ایک بندہ ایسا بھی تھا کہ جو ہر روز حضور پہ درود پڑھا کرتا تھا، ہر روز پڑھتا تھا۔ ایک دن دیکھا کہ وہ درود پڑھتا جا رہا ہے اور ایک مچھلی ساتھ ساتھ آ رہی ہے، سمندر میں مچھلی ساتھ ساتھ آ رہی ہے اور وہ اس بندے کا درود سن رہی ہے، وہ درود پڑھ رہا ہے اور مچھلی سنتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ شکاری نے جال ڈالا اور وہ مچھلی اس کے جال میں پھنس گئی، اس نے لا کے بازار میں فروخت کی۔ ایک صحابی رسول نے خرید لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے خریدی تاکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اہتمام کیا جائے۔ وہ مچھلی اس نے خرید کے لا کے اپنی گھر والی کو دی، کہا کہ اس کو اچھی طرح بناؤ اور اس کو پکاؤ۔ اس نے اس مچھلی کو بنایا، ہنڈیا میں ڈالا، چولہے پہ چڑھایا، نیچے آگ جلائی، آگ بجھ گئی۔ وہ آگ جلاتے ہیں، آگ بجھ جاتی ہے۔ آگ جلا جلا کے تھک گئے مگر آگ جلی نہیں، آگ جلی نہیں، بجھ جاتی ہے۔ آخر میں یہ واقعہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، یہ ماجرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آگ جلاتے ہیں اور آگ بجھ جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ دنیا کی آگ کیا چیز ہے، یہ دنیا کی آگ کیا چیز ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس کو تو دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلامی
رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ فرمایا اس کو دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی، کیونکہ یہ وہ مچھلی ہے جو درود سنتی رہی ہے، جو درود سنتی رہی ہے۔ تو جو درود سنتی رہی اس کو دوزخ کی آگ نہیں جلاتی، جو خود پڑھتے رہے، جن کا وظیفہ درود رہا، اور جو یہ دیوانے پڑھتے رہے، ان کو آگ کیسے جلائے گی؟ اس لیے حضور کے غلاموں، میرے آقا کی پہ درود کی کثرت کو ابھی بڑا کچھ بیان کرتا، مگر مجھے وقت کا خیال ہے، چونکہ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، تو اس لیے آخری نصیحت یہ کہ حضور کے ذکر پاک کو یعنی درود پاک کو اس کو اپنے لیے حفظ جان بنا لو، اپنا وظیفہ بنا لو۔ خدا کی قسم دنیا اور آخرت کے سارے کام جو ہیں وہ خدا اپنے ذمہ لے لے گا، رحمتیں نازل ہوں گی، مشکلیں آسان ہوں گی، اور کیا ہوگا، قبر اور حشر میں آسانیاں پیدا ہوں گی، بخششوں کی عطائیں ملیں گی، بخششوں کے پروانے ملیں گے۔ اللہ پاک عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔